رہی بات پردہ کا ایک سلسلہ رکھا گیا ہے. یہ مت سوچیے کہ آپ کو آزادی مل گئی آپ کو نہیں. سب کے لیے فرض ہے، سب پر واجب ہے. اسے پڑھنا ہے، اسے ادا کرنا ہے، کسی طلب میں نہیں، کسی لالچ میں نہیں، بلکہ وہ لائق عبادت ہے جو میرے مولا نے کہا ہے. اس لیے ادا کرنا ہے، اس لیے عبادت کرنی ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی برزخ کا معاملہ ہے، بے شک برزخ کا معاملہ ہے. میں اپنے دوستوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ ہم سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو علی کی ولایت والا ہے وہ جنت جائے گا. لیکن میں اور آپ تو کوئی نہیں ہوتے فیصلہ کرنے والے کہ جائے گا کہ نہیں جائے گا، لیکن معصوم کی زبان سے یہ بات خارج ہوئی ہے کہ ہاں جس کے دل میں ہماری ولایت ہے وہ جنت جائے گا. اب فرق صرف اتنا سا ہے کہ ایک پانی گندا ہوتا ہے، ایک پانی صاف ہوتا ہے، لیکن آگ بجھانے کے کام دونوں پانی ہیں. گندا پانی ہوگا تب بھی آگ بجھ جائے گی، صاف پانی ہوگا تب بھی آگ بجھ جائے گی. بس دونوں پانی میں فرق یہ ہے کہ گندے پانی کو کوئی منہ نہیں لگاتا، قریب نہیں رکھتا، لیکن صاف پانی کو لوگ قریب بھی رکھتے ہیں. تو یہ ہمارے اور آپ کے اوپر مبنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں کے ذریعے گندا پانی بنا لیں یا اچھے اعمال کے ذریعے صاف پانی بنا لیں. یہ ہمارے اوپر مبنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر مبنی ہے کہ ہم صرف جہنم کی آگ بجھا کے جنت چلے جائے یا صاف پانی بن کے جنت پہ جائے اور معصوم کی قربت حاصل کریں. یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے. اب لوگ کہتے ہیں اب تو ہم گندے پانی کی طرح ہو گئے، اب کیا کریں ہم؟ بھائی فلٹر مشین آتی ہے، گندا پانی اس میں ڈالا جائے تو فلٹر کر کے صاف کرتے ہیں. یہ جو اعمال ہے نا یہ فلٹر مشین ہے. اپنے ماضی کی چیزوں سے توبہ کر کے ان سے جڑ جائیے اور یہ عمل انجام دینا شروع کر دیجئے، آپ فلٹر ہو جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، داغ جب لگ جاتا ہے لباس پر تو اسے دھویا جاتا ہے. برزخ میں اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم لباس گندا کر کے جاتے ہیں کہ صاف کر کے جاتے ہیں. اگر گندا لباس کر کے جائیں گے تو پھر دھویا جائے گا، یاد رکھیے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں دھویا نہ جائے، ہاں دھونے کے بھی طریقے ہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتے ہیں کہ داغ بھی صاف ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسے لباس کو پٹکتے رہو داغ صاف نہیں ہوتا ہے. تو اب آپ کتنا قریب ہوتے ہیں معصوم سے، اپنے آپ کو کتنا قریب کرتے ہیں. اور میں یہ بات پڑھ چکا ہوں کہ ولایت علی جو ہے نا وہ سب سے موقع بشان مرتبہ ہے. قرآن کی میں نے آیت بھی پڑھی تھی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وذکر اللہ اکبر. نماز منکرات سے روکتی ہے. اور میں نے روایت پڑھی کہ معصوم نے فرمایا ہے امر بالمعروف ہماری ولایت ہے، نہی عن المنکر جو ہے وہ ہمارے دشمنوں سے دوری. تو نماز جو ہے وہ ولایت کے قریب کرتی اور ان کے دشمنوں سے دور کرتی. تو اب کوئی ایسا نہیں ہوگا مولا کا چاہنے والا جو ولایت سے قریب نہ ہونا چاہتا ہو اور ان کے دشمن سے دور نہ ہونا چاہتا ہو. ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم ولایت کے قریب ہو جائیں. اب مولا کے فرمان مشہور ہے انا صلاۃ المؤمن وصیامہ، ہے نا، وحجتہ وجہادہ. میں مومن کی نماز ہوں، میں مومن کا روزہ ہوں، میں اس کا حج ہوں، میں اس کی جہاد ہوں. جب اس کا جہاد بھی مولا، اس کا حج بھی مولا، اس کی نماز بھی مولا، تو اب اعتراض کرنے والے کہتے ہیں بھائی پھر نماز کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو؟ روزے کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو؟ روزہ تو مولا ہے، حج تو مولا ہے، جہاد تو مولا ہے. ہاں بے شک میرے مولا نماز ہے. حقیقت نماز کا نام ہے علی، حقیقی نماز علی، حقیقی روزہ علی، حقیقی حج علی. پھر یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز ہے مجازی نماز، یہ روزہ ہے مجازی روزہ. اب یہ ہے کیوں؟ یہ ہے ہی اس لیے تاکہ مجازی نماز پڑھ کے حقیقی نماز پڑھنے کے قابل بن جاؤ، حقیقی نماز کے قابل بن جاؤ. مجازی روزہ رکھ کے حقیقی روزہ رکھنے کے قابل بن جاؤ، ان کے قریب پہنچنے کے قابل بن جاؤ. تو بات بھولے تو نہیں آپ، آدم جنت میں چلے گئے. کس بنیاد پر گئے؟ پنجتن کی معرفت کروائی. پھر اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور خبردار آدم اس شجرے کے پاس نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا. بہت ساری تفسیریں ہیں اس کے متعلق، لیکن ایک تفسیر روایت یہ بھی ہے کہ جس شجرے کے قریب جانے کے لیے اللہ نے آدم کو منع کیا تھا وہ شجرہ صدیقہ کبریٰ بی بی فاطمہ زہرا کی ملکیت تھا. وہ شجرہ بی بی فاطمہ زہرا کی ملکیت ان کی ملکیت تھی، اور جناب آدم کو اللہ نے منع کیا تھا. اس کے باوجود وہ
زہرا کی ملکیت میں چلے گئے، زہرا کی ملکیت میں چلے گئے، بغیر پوچھے زہرا کی ملکیت کا استعمال کر لیا۔ اللہ نے کہا آدم اب تم یہاں رہنے کے قابل نہیں رہے، اب تم چلے جاؤ، جنت کا لباس بھی دے دو، دنیا میں جاؤ اب تم جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہو، اس لیے کہ میں نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة، اس شجر کے قریب نہ جانا، وہ شجرہ ہے فاطمہ کی ملکیت، تم بغیر پوچھے فاطمہ کی ملکیت تک گئے۔ ملت کو غور کرنا چاہیے، اگر ہمارا باپ آدم بغیر پوچھے زہرا کی ملکیت تک چلا جائے تو اللہ جنت سے نکال دیتا ہے، اور جب پانے سے تک بھاگا آدم جیسا نبی ابو البشر پہلا نبی پہلا خلیفہ اللہ کا وہ زہرا کی ملکیت تک آ جائے تو اللہ گوارا نہیں کرتا، کہتا ہے لباس بھی دو، جاؤ یہاں سے لباس بھی دو۔ اب شاید لوگوں کے ذہن میں سوال ہے جناب آدم سے تو لباس دے دیا اللہ نے، اور اللہ نے کہا اللہ انتقال سنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو جب جنت کا لباس جنت کے باہر جا نہیں سکتا تو حسنین کے لیے آیا کیسے؟ جنت کا لباس جنت سے باہر جا نہیں سکتا تو حسنین کے لیے آیا کیسے؟ آیا کیسے؟ بھائی میرا قانون ہے کہ میری لائبریری سے کتاب باہر نہیں جائے گی، لائبریری میری ہے نا، میری لائبریری سے اور جو میری لائبریری سے کتاب باہر نہیں جائے گی، یہ قانون میرا ہے، لیکن میں جب چاہوں لے کے باہر چلا جاؤں، لائبریری میری ہے نا، لائبریری میری ہے، قانون میرا ہے، میں نے یہ قانون رکھا ہے کہ کتاب باہر نہیں جائے گی، لیکن یہ قانون لوگوں پر چلے گا، مجھ پر نہیں۔ یہ قانون میں نے بنایا ہے، لائبریری کا مالک میں ہوں، کتابوں کا مالک میں ہوں، میں جب چاہوں باہر لے کر جاؤں۔ تو آدم مالک جنت نہیں تھے، حسنین سردار جنت ہے، غلامان جنت کے سردار ہیں، حسنین کی ماں ملکہ جنت ہے، جب چاہے ان کی مرضی چلتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی رضا، جو یہ چاہتے ہیں وہی وہ چاہتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ جناب آدم نکال دیے گئے۔ ابھی جناب آدم نے یہ چیز محسوس کی کہ میرے ساتھ بڑا معاملہ ہو رہا ہے۔ اب قرآن نے پھر کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم نے جب دیکھا کہ قدرت مزاج بدل رہی ہے تو آدم نے کچھ کلمات کے ذریعے انہیں وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تائب ہوئے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، اور اللہ تو تواب بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آدم ہے۔ کچھ کلمات کو وسیلہ بنایا، ان وسیلے کے ذریعے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کچھ کلموں کے ذریعے، کچھ ناموں کے ذریعے آدم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تائب ہوئے، پروردگار تو مجھ پر رحم فرما، تو مجھ پر کرم فرما، تو نے کہا تھا نہ جانا میں چلا گیا، تو نے کہا تھا نہ جانا میں چلا گیا، اور رحم فرما۔ اب رحم کیسے کیا اللہ نے؟ جب آدم نے کچھ کلمات کو وسیلہ بنایا، کچھ کلمات کو ذریعہ بنایا، کچھ کلمات کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور کہا انہ هو التواب الرحیم، اللہ تو تواب بھی ہے، اللہ تو رحیم بھی ہے۔ اب وہ کلمات کیا تھے جن کو آدم نے وسیلہ بنایا؟ سب نے متفقہ طور پر لکھا کہ پنجتن کے نام تھے جن کا وسیلہ دے کے آدم نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے مستجاب کر لی۔ یہی تو غور کرنے والی بات ہے کہ ہمارے باپ آدم کی دعا بغیر ان کے وسیلے کا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول کیسے ہوگی؟
خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ منتخب کرے. اور یہ کل بات عرض کی تھی کہ جس کے سامنے ملائکہ تعظیماً سجدے میں چلے جائیں وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. جس کے گھر قرآن کی آیتیں ناز کرتی ہوئی آئیں وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے جو کہہ وہ ہو جائے. وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہو. وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے جس کی تلوار شجروں کا علم رکھتی ہے. ایرا غیرہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب، اللہ کا پیغام پہنچانے والا. جناب یوسف کا نام سنا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی، اللہ کے نائب، اللہ کا خلیفہ. یہ اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کے دین کی عبادت کرنا، یہ اللہ کے خلیفہ کا ہی کام ہے. وہ بچاتے ہیں لوگوں کو. اللہ کا خلیفہ جو ہے وہ لوگوں کو ہلاکت سے بچاتا ہے. یہ بات طے ہو گئی نا کہ اللہ کا خلیفہ لوگوں کو ہلاکت سے بچاتا ہے. تو یہ بات تو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھ دی کہ اللہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ہلاکت سے بچاتا ہے. تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا خلیفہ وہ ہوگا جو لوگوں کو ہلاکت سے بچائے. وہ نہیں ہوگا جو کہے لولا علی علی ہوگا تو ہلاک ہو جاتا. وہ ہوگا خلیفہ اللہ جو بچائے لوگوں کو، مشکل کشائی کرے، جو لوگوں کی جانوں کو بچائے. وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. جناب یوسف کو جناب یعقوب بہت چاہتے، بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا. جناب یعقوب بہت چاہتے، اور یہی وجہ تھی کہ جناب یوسف کے دیگر بھائی جو تھے وہ جناب یوسف سے جلتے تھے کہ بابا بہت چاہتے ہیں یوسف کو، ہم کو نہیں چاہتے. وہ لوگ اسی فراق میں رہتے تھے، اسی تاک میں کہ کسی طریقے سے یوسف کو ہم مار ڈالیں. اور یوسف ہے اللہ کے نبی، معصوم، توجہ کیجیے گا، معصوم اللہ کے نبی. ایک دن جناب یعقوب نے کہا کہ میں اپنے یوسف سے بہت پیار کرتا ہوں. ان لوگوں نے کہا کہ بابا کبھی ہمارے ساتھ بھیج دیا. کہا نہیں، میں نہیں بھیج سکتا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا یا کوئی وحشی جانور آ کے یوسف کو زخمی نہ کر جائے. ان لوگوں نے یہ بات سنی. اب آپس میں یہ کہا کہ یہی اچھا موقع ہے، بابا کو منا دو، یوسف کو ساتھ لے چلو، مار دیں گے، آگے کہہ دیں گے کہ بابا بھیڑیا کھا گیا یوسف کو. یہ نبی امتحان لے رہے ہیں. دیکھیے بھیڑیے کے ذریعے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا نہ جائے. جانتے ہیں کہ کیسا پلان کریں گے. آ گئے، بابا ہمارے ساتھ جانے دیجیے یوسف کو. جناب یعقوب نے کہا نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا تم غافل ہو جاؤ اور یوسف کو بھیڑیا زخمی نہ کر کے کھا نہ جائے. انہوں نے کہا بابا ہم بہت چاہتے ہیں یوسف کو، ہم کیسے غافل ہو جائیں گے یوسف سے؟ ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوں گے ہم. بہت ضد کی. جناب یعقوب نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. اب یہ لوگ جس موقع کی تلاش میں تھے، خلیفۃ اللہ کون ہوتا ہے ذہن میں رکھیے گا، جس موقع کی تلاش میں تھے وہ موقع مل گیا. اب یہ پہنچے، جناب یوسف کو ایک کنویں میں دھکیل دیا، ان کی قمیص اتار لی، اور ان لوگوں نے ایک جانور کو، ایک وحشی جانور کو قتل کیا، اس کے خون میں اس قمیص کو رنگین کیا. اور جب شام ہونے لگی تو واپس آئے، اور جیسے ہی باپ کو دیکھا، وہ جو جھوٹ موٹ رونے والا منہ ہوتا ہے وہ بنا کے اور چیخیں مارتے ہوئے آئے، بابا بابا. جناب یعقوب نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ قمیص سامنے کر دی، خون آلود، بہت کچھ لیں گے آپ، خون آلود قمیص سامنے کر دی. کہ یہ کیا ہے؟ کہ بابا آپ کی بات صحیح ہو گئی، ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے یوسف سے غافل ہوئے اور بھیڑیا یوسف کو کھا گیا. یہ یوسف کے خون میں ڈوبی ہوئی قمیص. جناب یعقوب نے قمیص لی، مسکرائے، کہنے لگے کتنا عجیب بھیڑیا تھا، یوسف کو کھا گیا، قمیص پھٹی تک نہیں. قمیص کا کوئی حرف بھی نہیں آیا، وہ یوسف کو کھا بھی گیا، قمیص خون میں ڈوب بھی گئی، اور قمیص پر کوئی حرف نہیں آیا. قمیص سالم ہے، قمیص صحیح ہے بالکل. انہوں نے کہا بابا کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا ہاں تم جھوٹ بول رہے ہو. میں اس بھیڑیے کو بلا کے خود پوچھتا ہوں کہ اس نے یوسف کو کھایا کہ نہیں کھایا. جناب یوسف نے بھیڑیے کو آواز دی. بھیڑیا کون ہے؟ وحشی جانور. نبی ہے جناب یعقوب، چھوٹے نبی ہیں، بڑے نبی نہیں. آواز دی بھیڑیے کو، نبی آواز دے رہا، بھیڑیا
نبی کے بلانے پر جانور آ رہا ہے، توجہ، نبی کے بلانے پر جانور آ رہا ہے، جبکہ یعقوب نبی بڑے نبی نہیں ہے، یعقوب نبی چھوٹے نبی ہیں۔ میں وحشی جانور سے کہوں گا، اے وحشی جانور، تو نبی کے بلانے پر آ کیوں رہا ہے؟ جب میں وہ جانور آواز دے، او بھائی میں وحشی جانور ہوں، بے غیرت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کے بلانے پر نہ آئے وہ بے غیرت ہوتا ہے۔ آپ اگر محمد والے جناب یعقوب کے بلانے پر جانور آ رہا ہے، وحشی جانور۔ جناب یعقوب نے اس سے پوچھا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے جنہیں منتخب کیا ہے، جنہیں اللہ چنتا ہے، اور جو جنہیں اللہ چنتا ہے، جنہیں اللہ منتخب کرتا ہے، ہم انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دو جملہ آپ کی سماعتوں کی ہدیہ کر رہا ہوں۔ کیا کہا اس وحشی جانور نے جسے اللہ منتخب کرتا ہے، جو اللہ کی جانب سے آتا ہے، جو اللہ کی جانب سے حاجی بن کے آتا ہے، ہم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو قانون تو بن گیا نا کہ اللہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے کوئی جانور نقصان نہ پہنچا سکے، جسے کوئی جانور نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو جب یہ قانون بن گیا کہ اللہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے کوئی جانور نقصان نہ پہنچا سکے، تو اب تو میں یہی دیکھوں گا، اب میں اسے خلیفہ نہیں مانوں گا۔ اللہ کا خلیفہ وہ نہیں ہوگا جو ذات کے سے غار میں رہے، اللہ کا خلیفہ وہ ہوگا جو کسر تچیر کے بتائے کہ میں ہوں اللہ کا خلیفہ، وہ نہیں ہوگا جو غار میں سانپ کے ڈر سے روئے۔ یہ جو اللہ کا خلیفہ ہوگا اسے کوئی جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی جانور قدم نہیں پہنچا سکتا، کوئی جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جناب یعقوب نے پوچھا، معلوم ہو گیا ہی نہیں۔ اب ادھر جناب یوسف کا واقعہ ہوا، آپ کے ہمارے آدھر محبوب ہے کہ وہ ایک قافلہ آیا، کنویں سے نکالا، پھر جا کے بادشاہ کے ہاتھ بیچا، پھر جناب یوسف وہاں چلے گئے، وہاں رہنے لگے، پھر پورے معاملہ ہوا، زلیخا نے الزام لگایا، تمام چیزیں کوئی تفصیل نہیں رہا ہے۔ جناب یوسف قید ہو گئے۔ سنیے، جناب یوسف قید خانے میں ہے، اسی قید میں بادشاہ کا باورچی اور ساقی بھی تھا۔ کچھ لوگوں نے اس سے کہا تھا باورچی سے کہ تو بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا دے تاکہ وہ مر جائے۔ اس نے یہ کام کیا اور بادشاہ کو معلوم چل گیا، پہلے ساقی بھی اسی کے ساتھ رہتا تھا، تو باورچی کے ساتھ ساقی بھی گرفتار ہوا۔ ایک پیغام یہ بھی مل گیا کہ اگر برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو انجام وہی ہوگا جو اس کا ہوا۔ باورچی قید ہوا، ساقی بھی قید ہوا۔ ساقی نے خواب دیکھا کہ وہ انگور کا رس نچوڑ کے اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہے۔ اس نے سنا کہ اسی قید خانے میں یوسف ہے اور وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ جب اس نے سنا تو وہ آیا، باورچی بھی اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ جناب یوسف سے کہا کہ تم خواب کی تعبیر بتاتے ہو؟ جناب یوسف نے کہا ہاں، کہ میں نے خواب دیکھا۔ پوری توجہ، شاگردان بزم معرفت کے لیے بہت بڑا جملہ آنے والا ہے۔ جناب یوسف نے کہا ہاں، میں اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے خواب کی تعبیر کرتا ہوں۔ کہا میں نے خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں انگور کا رس نچوڑ کے اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ ابھی جناب یوسف کچھ بولتے کہ باورچی بھی بول پڑا، میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک ٹوکری ہے، اس میں روٹیاں ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں، کھا رہے ہیں۔ اب سورہ یوسف میں آیت نمبر 41 جیسے ہی دونوں نے خواب بتایا، جناب یوسف نے دونوں کی طرف دیکھ کے کہا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا
وَأَمَّا الْآخِرُ فَيَسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. کیا کہا؟ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں تم میں سے ایک فیسقی ربہ خمرا، اپنے رب کو شراب پلائے گا. پورے توجہ، اپنے رب کو شراب پلائے گا. یہ کہہ کون رہا ہے؟ نبی معصوم، اللہ کا منتخب کردہ، اللہ کا چنا ہوا، جو اللہ کی جانب سے منتخب ہوا، جو نبی ہے، جو معصوم ہے، وہ کہہ رہا ہے فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا. جناب یوسف نہیں جانتے کہ اللہ کے علاوہ رب کسی کو نہیں کہہ سکتے. کیا سنا آپ؟ جناب یوسف کو نہیں معلوم کہ اللہ کے علاوہ رب کسی کو نہیں بولا جا سکتا. وہ تو معصوم ہے. رب کسے کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ کو. جسے جناب یوسف رب کہہ رہے ہیں وہ بادشاہ. رب لفظ استعمال ہے قرآن میں، فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمَرًا، فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمَرًا، تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. یہاں رب کا معنی بادشاہ کے لکھے ہیں، تو بھائی اگر یوسف کافر کے لیے رب استعمال کر دے بادشاہ کے معنی میں تو شرک نہیں ہوتا. جب بادشاہ کے معنی میں رب استعمال ہوتا ہے، اگر وہ رب کہہ دے تو بدعت نہیں، ہماری رب کہہ دے تو موت کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا علی بادشاہ نہیں ہے؟ کیا علی ہمارے سلطان نہیں ہے؟ کیا علی ہمارے مولا نہیں ہے؟ کیا علی ہمارے آقا نہیں ہے؟ جناب یوسف کہہ رہے ہیں رب کو خبر، تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. ایک بادشاہ، کافر بادشاہ، رب کا مطلب بادشاہ بھی ہوتا ہے. تو علی ہمارا بادشاہ ہے. ہاں، جس نے ان معنوں میں علی کو رب کہا اس کے لعنت، ان معنوں میں علی رب نہیں ہے. عجیب بات ہے، حیرت کی بات ہے. دعا پڑھتے ہیں قنوت میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ہمارے دونوں ربوں میں رحم فرما. ماں باپ رب ہو سکتے ہیں. ہم مولا کے لیے کہہ دیں علی رب تو شرک. یہ تمہاری ذہنیت کی کمی ہے. توجہ، یہ تمہاری ذہنیت کی کمی ہے. اس لیے کہ ہم نے تو اس معنوں میں نہیں کہا، ہم نے علی کو اللہ سمجھ کر رب نہیں کہا، بلکہ اللہ کی صفات کا مظہر سمجھ کے کہا. آپ کا اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جانتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مدد نہ کہو، یا اللہ مدد کہو، یا علی مدد نہ کہو، یا علی مدد کے مقابل اللہ کو لے کے آئے، ویسے ہی آپ علی رب کے مقابل اللہ رب کو لے کے آئے. آپ جانتے ہیں کہ علی کے مد مقابل کوئی اور آ ہی نہیں سکتا. اور کیا آپ نے؟ ہم نہیں کہتے، اور جو کہتا ہے اس پہ ہم لعنت کرتے ہیں. لیکن ہاں، علی ہمارا کفیل ہے، علی ہمارا مربی ہے، علی ہمارا مددگار ہے. اللہ کی طرف سے اللہ نے بنایا، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں. کوئی اپنے ذہن میں شک لے کے نہ جائے، کوئی کبھی سوچے بھی نہ کہ یہ وہ والے رب نہیں. انہوں نے کہہ دیا جنبون آلیاتکم قولوا ما شئتم، تم ہمیں الوہیت سے نیچے رکھو، اللہ نہ کہو، پھر کہہ کے دکھاؤ کیا کہو گے. کیا کہو گے؟ رزق کی 70 قسمیں ہیں. میرے کائنات سے پوچھا گیا مولا رزق کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا 70 قسمیں ہیں. اور مولا نے کہا جو سب سے پست ترین درجے والا رزق ہے وہ تم کھاتے ہو. سائل نے کہا مولا جو پست ہے وہ ہم کھاتے ہیں تو سب سے افضل کیا ہے؟ کہا معرفت خدا کا رزق سب سے افضل رزق ہے. معرفت خدا کا رزق سب سے افضل رزق ہے. مولا نے کہا یہ بتاؤ معرفت خدا والا رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ کہا مولا آپ دیتے ہیں. تمہیں توجہ، کہا مولا آپ دیتے ہیں. ہمارے امجد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ محلے میں سونا بانٹ سکتے ہیں تو کیا ایک وقت کی روٹی نہیں بانٹ سکتے؟ جو سونا بانٹ سکتا ہے وہ ایک وقت کی روٹی نہیں دے سکتا. تو بھائی جو علی کائنات کا سب سے بڑا رزق معرفت خدا والا دے سکتا ہے، کیا ہم جیسوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا؟ اتنی آسانی سے بات کہہ رہا ہوں. اللہ نے کلمہ ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، یہ نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ رازق اور بھی ہو سکتے ہیں، مجازی معنوں میں بھی ہو سکتے ہیں رازق۔ آپ اپنے بچوں کے رازق ہوتے ہیں مجازی معنوں میں، حقیقت جب ہوگی تو اللہ کی طرف پلٹے گی، لیکن جب مجاز ہوگا خالق، میں نے ایک شعر کہہ دیا، میں ایک شعر کا خالق ہو گیا، ہے نا؟ لفظ خالق میرے ساتھ لگا کہ نہیں لگا کسی بھی شاعر کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجاز میں کوئی اور بھی خالق ہو سکتا ہے، حقیقت میں وہی خالق ہوگا، لیکن مجازن بھی اور حقیقت میں بھی ایک جملہ ایسا ہے کہ صرف وہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے قابل نہیں سوائے اس کے، عبادت کے قابل صرف وہ ذات، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ بات تحقیق ہوتی جا رہی ہے، واپس آ جاؤں، کوئی بات کے قابل نہیں سوائے اس کے، وہ ہے لائق سجدہ، وہ ہے لائق عبادت، وہ ہے لائق پرستش، وہ اس لائق ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اور ہم اور آپ نہ بھی جھکائیں گے تب بھی اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ تو ہم اپنے لیے جھکاتے ہیں اپنی پیشانی، ورنہ ہمارے اور آپ کے سجدے سے کیا فرق پڑتا ہے اس ذات کو جس کے سامنے محمد سجدہ کریں، جس کے سامنے علی سجدہ کریں، ہم اور آپ نہ کریں گے تو ہمارا نقصان ہے نا، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اب جناب یوسف نے یہ کہا نا، تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلا، اور ایک کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، اور پرندے اس کا مغز جو ہے وہ سر سے چوچے مار مار کے کھائیں گے، کھوکھلا کر دیں گے۔ باورچی نے کہا کہ کون شراب پلائے گا اور کس کو سولی ہوگی؟ تو منزل کی طرف آ رہا ہوں، کس کو سولی پہ لٹکایا جائے؟ جناب یوسف نے کہا کہ جو ساقی ہے نا، جس نے انگور کا رس نچوڑ کے بادشاہ کو پلایا ہے، وہ آزاد ہو جائے گا، وہ شراب پلائے گا، انگور کا رس پلائے گا، اور تم نے خواب دیکھا نا، ٹوکری سر پہ تھی، تمہیں سولی ہو جائے گی۔ جیسے جناب یوسف نے کہا پیر کہاں لگا کے ہنسا، کیسے نبی ہو، کیسے نبی ہو تم، ہے کون کافر، کیسے نبی ہو تم، خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا، میں نے خواب دیکھا ہی نہیں، اگر تم سچے ہو گے تو تم کہہ دیتے تم نے خواب دیکھا ہی نہیں، میں تعبیر کیا بتاؤں۔ ایک جواز اور مل گیا کہ نبی پر شک کرنا کافروں کی پرانی عادت ہے، اشارے میں آئیں گے، نبی پر شک کرنا کافروں کی پرانی عادت ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا نا جناب یوسف، کیونکہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے، جناب یوسف نے کہا تو نے خواب نہیں دیکھا؟ ہاں نہیں دیکھا۔ پھر کہا نہیں دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ جناب یوسف نے کہا قل یا قوم الذی فیہ تستفتیان، تو نے خواب دیکھا نہ دیکھا نہ صحیح، لیکن اب یوسف نے کہہ دیا ہے تو اسے ہونا ہے، اس لیے کہ مجھے اللہ نے چنا ہے۔ ایک پیغام قرآن نے یہ بھی دے دیا کہ جسے اللہ چنتا ہے کوئی شے ہو چاہے نہ ہو، اگر وہ کہہ دے گا تو اسے ہونا پڑ جائے گا۔ حسین اللہ کے چنے ہوئے ہیں، راہب کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی، حسین نے کہا میں نے ایک دے دی، میں نے دو دے دی، علی نے کہا تھا ایک کھڑا کر نکل کتے، امام حسن نے بھی کہا تھا کھجوروں کے لیے 4004 کھجوریں ہیں، اس نے کہا کیسے کہا؟ امام نے کہا چاہے 4003 ہوتی، چاہے 4005 ہوتی، لیکن چونکہ مجھے اللہ نے چنا ہے اب میں نے کہہ دیا 4004 تو 4004 ہوگی۔ اور تم نے دیکھا نہیں میری ماں فاطمہ صدیقہ ہے، میری ماں نے کہا تھا کل کپڑے درزی لے کر آئے گا، عمران کے درزی بن کے آنا پڑا۔ یہ جو کہیں گے یہ طے ہے نا، جو کہیں گے اب کسی کو برا لگے بھلا لگے میری بلا سے، جو کہیں گے وہ ہوگا، کیونکہ یہ صدیق بھی ہے، اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ قرآن نے قانون بنایا ہے کہ جنہیں ہم چنتے ہیں، جنہیں ہم صدیق بناتے ہیں، وہ جو کہہ دیتا وہ ہو جاتا ہے، کوئی شے ہو چاہے نہ ہو۔ اس نے خواب نہیں دیکھا تھا، یوسف نے کہہ دیا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب جو میں نے کہہ دیا وہ قضا بن گئی، اب اسے ہو کر رہنا ہے، اسے ہو کر رہنا ہے، اسے ہو کر رہنا ہے۔ اے بھائی یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، اب ہم سے مت لڑائی کیجیے گا۔ زہرا نے کہا ہے جب تک میرے حسین کا ایک ایک ماتمی جنت نہیں چلا جائے گا میں نہیں جاؤں گی، اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔
پرچی بانٹے گا؟ کون پرچی بانٹ سکتا ہے؟ ہاں جب نہر پہ جائیے گا، جب انتقال ہو جائے گا تو معصوم سے پوچھ لیجیے گا کیوں کہا تھا، تو وہ جواب دے دیں گے یوں کہا تھا، پھر وہاں سمجھ میں آئے گا۔ جو ان کی باتوں پر اتنا اعتراض ہوتا ہے کیوں کہا کیوں کہا کیوں کہا، ان کی مرضی ہے، یہ جو چاہے وہ کر دے، ان کی مرضی ہے، ان کا اختیار چلتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ ان کے لیے، یہ اللہ کے لیے، اللہ ان کے لیے، اللہ ان سے جو چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے، یہ جو اللہ سے چاہتے ہیں وہ اللہ کر دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں مالک بس میں کتا ہے، تو پھر وہ انسان ہوتے ہوئے کتا ہو جاتا ہے، ان کی زبان سے نکلا اور ہوا۔ اب جناب یوسف نے کہا اور وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے، پھر جناب یوسف فضل خدا سے رہا ہوئے، حکومت ملی انہیں، قحط پڑا، لوگ بھوکوں مرنے لگے، جناب یوسف لوگوں کو بچا رہے تھے۔ ان کے وہی بھائی جنہوں نے جناب یوسف کو کنویں میں گرایا تھا وہ بھی آ گئے کہ ہمیں بھی اناج چاہیے۔ جناب یوسف تو پہچان گئے کہ کون ہے۔ جناب یوسف نے کہا کہ ہم ان کی دعوت کریں گے، ان کا کھانا کریں گے۔ کہہ دیا بھائی آپ کو کھانا کھا کے جانا ہے، ٹھیک ہے، کھانا کھانے کے انتظار میں جہاں کھانا کھلانا تھا جناب یوسف نے ایک مصور کو بلایا، تصویر بنانے والے کو، اور کہا کہ ایک تصویر بناؤ، ایک شبیہ بناؤ، تصویر کو شبیہ کہا جاتا ہے، ایک شبیہ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ کہ ایک کنواں بناؤ، کنویں کے گرد ایک بچہ بناؤ جس کے جسم پر قمیص نہ ہو، اور اس بچے کے گرد کچھ انسان بناؤ جو اس پر ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں۔ مصور نے تصویر تیار کی، کنواں، بچہ، بے قمیص، وہ چند انسان جو اس بچے کو تشدد کرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ جناب یوسف نے کہا انہیں بلا لاؤ کھانے کے لیے۔ انہیں بلایا گیا، جیسے ہی اندر آئے، لطف آ جائے گا آپ کو، جیسے ہی اندر آئے ان کی نگاہ پڑی شبیہ پر، جیسے ہی شبیہ دیکھا یوسف سے کہا یا تو اس کو ہٹاؤ یا پھر کھانا ہم یہاں نہیں کھائیں گے، یا اسے ہٹاؤ یا ہم کھانا یہاں نہیں کھائیں گے۔ بھائی ایک شبیہ تھی، ایک تصویر تھی، کیا ہو گیا تھا آپ کو؟